الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قيل من خلفاؤك يا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يروون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل صدر احترام ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام اختتام صحیح بخاری شریف کے عنوان سے معنون ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے سے فارغ ہونے والی طالبات کو مزید آگے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اختصار سے کچھ تلاوت کیا ہے اور دو احادیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا، دعا ہے اللہ رب العزت مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ علماء نے لکھا انما یہاں پر لزوم اور اختصاص کی بھی ہے، یعنی عالم ہے ہی وہی جس میں اللہ کا خوف ہو، جس میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں ہے۔ اور اللہ کا خوف عالم میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے علم حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کاملہ کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، یقیناً اس کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک شخص ہے جس کے آگے ہم شیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ شیر کے متعلق بالکل بے خبر ہے کہ شیر کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اسے کہیں گے کہ شیر آ رہا ہے وہ بے خبر کھڑا رہے گا، اسے کوئی پتہ نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ شیر۔ اگر اسے یہ معلوم ہوگا کہ شیر جب آتا ہے، حملہ کرتا ہے، پھاڑتا ہے، چیرتا ہے تو وہ بھاگ جائے گا، وہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق عالم کو علم ہے، تو وہ عالم ہی اللہ رب العزت کے اس قوت اور قدرت کاملہ کو جانتا ہے کہ میرے رب میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، تو یقیناً اس میں خوف اور خشیت ہوگی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور فرق ہے شیر سے جو ڈرتے ہیں وہ شیر سے بھاگتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے قریب آتے ہیں۔ ڈرنے کے طریقے میں وہاں بھاگنا پڑتا ہے، یہاں قریب آنا پڑتا ہے۔ تو یقیناً اہل علم ہی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے منہیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، سننے کے بعد اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، محفوظ کرنے کے بعد آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، تر و تازہ رکھے۔ ایک مرتبہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے میرے اللہ میرے خلیفوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماؤ۔ صحابہ نے عرض کیا من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا الذین یروون احادیث، وہ لوگ میرے خلیفے ہیں جو میری احادیث کو روایت کرتے ہیں، یعنی علماء محدثین اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء۔ آج کے دور میں اگر کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت قائم ہوتی ہے اور اس کی طرف سے خلاف مرحمت ہوتی ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ جو احادیث کو روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے، یقیناً بڑا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ بار بار نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے، ہمارے نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رکھے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنا یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، اور یہ احادیث ہمارے ہاں آسانی سے نہیں پہنچی، اس کے لیے محدثین اکرام نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث طیبہ کو 3 طریقے سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ ایک ضبط کے ذریعے سے احادیث کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، اور دوسرا طریقہ تعامل کا تھا۔ ایک صحابی رسول صحابہ کے جم گھٹے میں کھڑے ہو کر کہتا انا اعلمکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ وہ صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دکھاتا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، اس طرح دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ باقی صحابہ اس کی تصدیق کرتے، تائید فرماتے، بالکل آپ نے درست نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا صحابی کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا انا اعلمکم وضوءا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو جانتا ہوں۔ وہ صحابی صحابہ کے جم گھٹے میں کھڑے ہوئے وضو کر کے دکھاتا، باقی صحابہ اسے دیکھنے کے بعد جب وہ وضو مکمل کر لیتے تو کہتے ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، باقی صحابہ اس کی تائید فرماتے تھے۔ یہ تعامل کا طریقہ تھا کہ ہمارے درمیان جو احادیث طیبہ پہنچی ہے، ضبط کے ذریعے بھی پہنچی ہے، تعامل کے ذریعے بھی پہنچی ہے، اور اسی طرح سے کتابت کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کو اجازت دی تھی احادیث مبارکہ کے لکھنے کے لیے، عام صحابہ کو اجازت نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آیات مفسرہ اور احادیث مفسرہ کا آپس میں خلط کا خطرہ تھا، کہیں آیت اور حدیث مبارکہ آپس میں خلط نہ ہو جائے، لہذا خواص کو اجازت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ احادیث طیبہ کو لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا اللہ کے بندے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہے، کبھی مزاح کی حالت میں ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں ہے، ہر چیز کو لکھ رہے ہو، ہر چیز کو دین بناؤ گے، نہیں لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے اور نہیں لکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ جواب عرض کیا یا رسول اللہ میں لکھا کرتا تھا، میرے ساتھیوں نے مجھے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہیں، کبھی مزاح میں ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت، ہر چیز کو لکھتے ہو یا ہر چیز کو تم دین بنا دو گے، نہیں لکھا کرو۔ میرے ساتھیوں نے مجھے منع کیا، لہذا میں نہیں لکھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اکتب فوالذی نفسی
نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق. لکھو اے عبداللہ لکھو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے کنٹرول میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکلے گی. غصہ ہوگا بھی حق نکلے گا، خوشی ہوگی بھی حق نکلے گا، اگر کوئی مزاح ہوگی تو حق ہوگی. جس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر وہ متواتر طریقے سے لکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزاح کا تذکرہ کروں اور اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان موجود ہیں، اصل بیانات ان کے ہونے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھی عورت آئی، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بڑھیا جنت میں نہیں جائے، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں. وہ عورت پریشان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں، یعنی میں جنت میں نہیں جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ جنت میں جاؤ گی لیکن جوان بن کر جاؤ گی، جنت میں جنتی جوانی والی کیفیت میں جائیں گے. مذاق تھی اور ایک شرعی مسئلہ بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق. لکھو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے کنٹرول میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کوئی چیز نہیں نکلے گی. تو میرے محترم دوستو، یہ جو احادیث طیبہ ہے یہ سب کی سب حق ہے، اور ان احادیث طیبہ پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ان احادیث طیبہ کو روایت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کے لیے ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا